محمد ہمارے. مزید نئے بیانات سن. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین. وقال علیہ الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل من يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني فدخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بہت ہی مبارک ہے آپ حضرات کا آنا. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی آمد کو بے انتہا قبول فرمائے. لیکن جس مبارک کام کے لیے ہم آئے ہیں وہ مبارک کام اتنا عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے اس کو سمجھانے کے لیے 1.25 لاکھ انبیاء کرام یا 2 لاکھ انبیاء کرام بھیجے. اور آخر میں تمام انبیاء کے سردار سید الاولین والآخرین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کی ایک سانس اس کام کے لیے وقف کی ہے. ان کی قربانی کے نتیجے میں یہ امت وجود میں آئی ہے. جب تک امت اس کام کو نبوت کے مزاج پہ کرتی رہی دنیا میں سرخرو رہی, سر بلند رہی, باعزت رہی اور ساری دنیا اس کی خدمت کرتی رہی. لیکن جب سے امت نے اس کام کو کام ہی نہیں سمجھا اور جو کام کر رہے ہیں وہ بھی کام سمجھ کر نہیں کر رہے ہیں. جو کر رہے ہیں کام سمجھ کے نہیں کر رہے ہیں. کام آدمی جس کو سمجھتا ہے اس کے لیے رات دن ایک کر دیتا ہے. رات بھر پلان بناتا ہے, دن بھر اپنے کو تھکاتا ہے. کسی تاجر کو آپ دیکھ لیں, کسی کاروباری کو دیکھ لیں, کسی حاکم کو دیکھ لیں, کسی ملازم کو دیکھ لیں, اس نے اس کو کام بنا رکھا ہے. لیکن ابھی ہم نے کام نہیں بنایا. ابھی تو ہم ثوابی لوگ ہیں, برکت والے لوگ ہیں. موقع ہو تو کر لو, فرصت ہو تو کر لو, جی چاہے تو کر لو, ماحول ہو تو کر لو. لیکن ابھی کام نہیں بنایا. اس کے باوجود ان کا کرم ہے, ان کا فضل ہے کہ ہم کو کام میں لگائے ہوئے ہیں. ہمیں کام والا کہا جا رہا ہے, حالانکہ ہم کام والے نہیں ہیں. کام والے صحابہ تھے. کام والے اس لیے سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اس امت کے اگلے لوگ اس وقت تک کامیاب نہیں ہوں گے جب تک اپنے پچھلوں کی نقل نہ اتاریں. اور پچھلوں سے مراد کون ہے؟ ارے بولو. یہی قول امام مالک کا بھی ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس امت کے اگلے لوگ اس وقت تک کامیاب نہیں ہوں گے جب تک اپنے پچھلوں کی نقل نہ اتاریں. نقل ایمان میں بھی ہے, نقل عبادت میں بھی ہے, نقل اللہ کی معرفت میں بھی ہے, نقل اللہ کے دھیان میں بھی ہے, نقل حضور والے اخلاق میں بھی ہے, اور نقل حضور والے اخلاص میں بھی ہے. ابھی آپ کو غور کرنا ہوگا ہمارے ایمان میں اور صحابہ کے ایمان میں کیا فرق ہے. وہ تو مسجد آ گئے ہیں اور محلے والے سارے کہہ رہے ہیں ابو دردہ آگ لگ گئی, سب گھر جل گئے اور آپ کا بھی جل گیا. ابو دردہ کہہ رہے ہیں میرا نہیں جلا. میرا دوسرے نے کیا خبر دی؟ نہیں ابو دردہ سارے گھر جل گئے, آپ بھی جل گیا. کیا میرا نہیں جلا؟ تیسرے نے آگے خبر دی میاں سب کے جل گیا, آپ کی جل, میرا نہیں جلا. آپ جتنے حیدرآبادی بیٹھے ہو اب ایک ٹیلی فون آ جائے کہ گھر میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا, پھر دیکھیے ہمارا کیا اثر ہوتا ہے. کس گاڑی سے چاہے وہ جائیں اور کس ٹرین سے چاہے چلے جائیں. کیوں؟ ہمارے ایمان میں ان کے ایمان میں کتنا فرق ہے.
ان کا ایمان آیا تھا قربانی سے، اور ہمارا ایمان چل رہا ہے راحت سے. ہمارا ایمان چل رہا ہے. تو جو کام قربانی چاہتا ہے وہ راحت سے. اگر راحت مطلوب ہوتی تو سب سے زیادہ راحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جاتی. آپ خود فرماتے ہیں اس راہ میں جتنا مجھ کو ستایا گیا کسی اور نبی کو، اس راہ میں جتنا مجھے ڈرایا گیا کسی اور نبی کو. ہم تو انہی کی نائب ہیں. ارے بولو. پھر ہمارے ذہن میں پورا دین نہیں ہے. دین 5 چیزوں کا نام ہے. ایمانیات میں بھی کمال ہو، عبادات میں بھی کمال ہو، اخلاقیات میں بھی کمال ہو، معاملات میں بھی کمال ہو، اور معاشرے میں بھی کمال ہو. اور سب کی حدیں بیان کر دی گئی. فرمایا جب بھلائی تجھے خوش کر دے اور برائی تجھے غمگین کر دے تو سمجھ لے کہ تم مومن ہے. آج جتنے حضرات بیٹھے ہیں سب کے جیبوں میں اتنا بڑا بڑا موبائل ہے. ادھر آپ نے نیکی کمایا اور ادھر بٹن چلا، ساری نیکی صاف. عرب شراب کے عادی تھے، ایک اللہ کا امر آیا، سب نے مٹکو توڑ دیے. کسی گھر میں شراب کا مٹکا نہیں رہا. اس سے زیادہ محبوب آپ کا موبائل نہیں ہے. لیکن آپ نے اتنا اہم قرار دیا ہے کہ مشورے والے بھی بغیر موبائل کے نہیں بیٹھتے. آپ بکتے رہیے، آپ کی بات کون مانے گا؟ بزرگوں کا دستور یہ رہا کہ جس چیز کو انہوں نے کہا پہلے کر کے دکھایا. ایک بڑھیا آئی ہمارے بزرگوں کے پاس کہ میرا بیٹا گڑ بہت کھاتا ہے، آپ اسے منع کر دیجئے. کہا کل آنا. کل جو لے کر آئی